السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک مشہور بزرگ جو بہت بڑے اللہ والے بن گئے، پہلے وہ دیندار اور اللہ والے نہیں تھے، انہوں نے توبہ ایسا کی کہ اب جب ہم ان کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کوئی بھی ان کا نام لے تو ان کے نام کے آگے حضرت لگایا جاتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آج میں آپ کو ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا توبہ کا قصہ سنانے آئی۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہیں تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا۔ وہ کیا بات پیش آ گئی جس سے آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شرابی میں منہمک رہتا تھا، مطلب کہ وہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک باندی خریدی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی ان سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی، اور ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ ڈانٹنے کو دل نہیں مانتا۔ جب وہ 10 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل کو زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا کالا اژدہا تھا جو ان کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اژدہے کی گہری آنکھیں تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ بے تحاشا ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اژدہا کے خوف سے گھبرا کر تیزی سے میں بھاگنے لگا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس اژدہے سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، میرے سامنے ایک نہایت ہی مہکدار خوشبو والے سفید لباس میں ایک بزرگ ملے، ایک بوڑھا میاں ملے۔ انہوں نے بہت عمدہ اور نفیس لباس پہنا ہوا تھا، نہایت ہی مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں۔ وہ بزرگ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلہ نظر پڑی، مطلب ایک پہاڑ پر ان کی نظر پڑی۔ میں اس پر چلے گیا، مطلب وہ پہاڑ پر وہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو ان کو وہاں پر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت
اور اس کے منظر نظر آیا، مطلب جہنم کا منظر نظر آیا۔ ان سب حالتوں کو دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسے خوف میں مبتلا تھا کہ بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ اتنے میں مجھے ایک زور کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ پھر وہ بوڑھے میاں سفید لباس نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیے، آپ نے قبول نہیں کی۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی ہے، مطلب بہت بڑا ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے ایک دوسرا پہاڑ ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سارے تخت، مطلب کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 کھوار ہیں جن پر سونے کا کور چڑھا ہوا ہے اور موتیوں سے لدے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھوار پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کھوار کھول دو اور پردے اٹھا دو اور جلدی سے باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کی مدد سے اس مصیبت سے نجات دے، مطلب اس کی مدد کر پائے۔ اس فرشتے نے یہ بولا، اس کی آواز سنتے کی سارے بچے ان کھواروں میں سے نکل آئے۔ ایک آواز کے ساتھ ہی ایک دم کھوار کھل گئے اور پردے اڑ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکل آئے، مگر میں نہایت ہی پریشان تھا، وہ سانپ میرے بالکل پاس تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلنے لگے اور اس فرشتے نے آواز لگائی کہ تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئی۔ ان میں سے دفتہ نے میری نگاہ اپنی اس بچی پر پڑی جو مر گئی تھی، وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں۔ یہ کہتے ہی تیر کی طرح ایک نور کے پیڑ پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ پر میرا دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے اس پہ لپٹ گیا، مطلب وہ بچی کی طرف چلے گئے، وہ بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس بچی نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا اور فوراً پیچھے کو بھگایا۔ جب اس لڑکی نے ہاتھ اس اژدہے کے سامنے کیا تو وہ اژدہا پیچھے بھاگنے لگا اور میری بیٹی نے مجھ کو بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور وہ اپنی دائیں ہاتھ میری داڑھی میں پھیرنے لگی اور بہت ہی پیار سے وہ کہنے لگی، میرے ابا جان۔
کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت اب تک نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل کی ہوئی ہے جو کی جائے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کرتے، تو اب تو وقت آ گیا کہ اب وہ سارے کام کرنا شروع کریں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم کو اللہ کا ہر حکم ماننا چاہیے، کب تک ہم گنہگار بن کر رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر رونے لگا اور میں پوچھا، کیا بیٹا تم تو قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگا گیا تھا؟ میری بیٹی نے مجھ کو جواب دیا کہ یہ سانپ آپ کے برے اعمال تھی، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ اب آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پھر اپنی لڑکی سے سوال کیا کہ وہ سفید پوش بزرگ کون تھے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہیں کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہے، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں اٹھا، اٹھتے ہی اللہ کی شکر ادا کیا، اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور پھر میں نے اپنے پورے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ یہ تھا قصہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے توبہ ایسا کی کہ کبھی پلٹ کر پھر کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگانے کا حکم کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی سچی سی کہانی، مگر اس کہانی میں ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم لوگ بے فضول کے لوگوں کے لیے بات کرنا شروع کر دیتے، اس پہ قابو کریے، اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلیں تاکہ ہم جہنم سے بچ پائیں۔ آپ نے دیکھا نا، آپ نے اپنی زبان سے اپنے آپ کو، اپنے کردار سے، اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا، اپنے نیک اعمال کو چھوٹا کر دیا اور بد اعمال کو بہت بڑا کر دیا۔ اپنی زبان کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کریے تاکہ ہم ہماری نیکیاں بڑھا پائیں۔ اسی لیے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بچائیں اور لوگوں کے لیے استعمال نہ کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ آج کے دور میں شیطانوں سے مت ڈرو، انسانوں سے ڈرو، وہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکے۔ یہ فیکٹ ہے۔ آپ شیطان سے دوستی کر لو مگر انسانوں سے دوستی چھڑا لو، پتہ نہیں کب کون آپ کے لیے کچھ برا بول دے یا کب ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سنبھالیں اور ایک دوسرے کو صحیح کریں۔ اسٹے ٹیون وتھ می۔ اللہ حافظ۔